گوگل نے پاکستان میں اپنا دفتر کھول لیا، وزیراعظم شہباز شریف نے افتتاح کیا۔ شہباز شریف نے گوگل کے نائب صدر ولسن اور ان کی ٹیم کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ گوگل پاکستان میں بے پناہ مواقع موجود ہیں۔ نائب صدر ولسن کا کہنا تھا کہ گوگل پاکستان کے ساتھ طویل المدتی شراکت کا خواہش مند ہے۔ پاکستان میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے مزید اقدامات کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر اور وزیر آئی ٹی شیزا فاطمہ بھی موجود تھیں۔ سپریم کورٹ کا بانی پی ٹی آئی کو شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کرنے کا حکم، بانی کے علاج پر سیاست کرنے سے بھی روک دیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی آئندہ سماعت تک اسپتال میں ہی رہیں گے۔ اسپتال کو بانی کے علاج کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کا حکم، علاج کی رپورٹس پبلک نہ کرنے کی گارنٹی کون دے گا؟ جسٹس شاہد وحید کا استفسار۔ جسٹس نعیم افغان نے کہا کہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اسپتال کے باہر مجمع نہیں لگے گا؟ وکیل سلمان اکرم راجہ نے یقین دہانی کروا دی۔ پہلی بار پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ کے فیصلے اور حکومت کو سراہا۔ مقدمات عدالتوں میں زیر التوا ہیں، وہی ان کا فیصلہ کریں گے۔ وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری کا رد عمل، کہا کہ ہمارے قائدین بھی جب قید تھے تو سپریم کورٹ کے ذریعے ریلیف ملا۔ عدالتی فیصلے پر منع عمل کریں گے۔ پی ٹی آئی کو سمجھنا چاہیے پرتشدد احتجاج سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ 2017 میں ملک سے دہشت گردی کے ناسور کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ بدقسمتی سے دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے ساتھ ہمدردی کی پالیسی اپنائی گئی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا تقریب سے خطاب، کہا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف متحرک جبکہ بھارت اس میں ملوث ہے۔ کلبھوشن کی بلوچستان سے گرفتاری بھارتی دہشت گردی کا ثبوت ہے۔ مارنگ بلوچ کی فنڈنگ کہاں سے ہوئی؟ غیر ملکیوں سے پاکستان کو پاک کریں گے۔ افغان شہریوں نے کئی ممالک میں پاکستانی پاسپورٹ سرنڈر کیے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہا امن و امان کی صورتحال پر بحث کے لیے وزارت داخلہ تیار ہے۔ اپوزیشن سیکیورٹی بریفنگ کے دوران واک آؤٹ کر جاتی ہے۔ مار کے حق کو 1 سال سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود بھارت زمینی حقائق تسلیم کرنے سے انکاری۔ نام نہاد آپریشن سندور پر بنائی گئی بھارتی ڈاکومنٹری حقائق کے بجائے ڈرامائی تشکیل۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ ڈاکومنٹری میں موجود بنیادی تضادات خود بھارتی بیانی کی کمزوری کو بے نقاب کرتے ہیں۔ مار کے حق میں پاک فوج نے بھارتی جارحیت ناکام بنائی۔ 8 بھارتی فوجی طیارے مار گرائے، 26 اہداف کو نشانہ بنایا۔ بھارت میں گرفتاریوں کو پاکستان سے جوڑنے کے الزامات مسترد، بھارتی وزیر داخلہ کے بیانات پاکستان کو بدنام کرنے کی ایک اور سازش قرار۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارت اندرون ملک اقلیتوں پر ظلم اور اختلاف رائے کو دبانے والی جاگرانہ ریاست بیرون ملک دہشت گردوں کا سرپرست ہے۔ بھارت اپنے داخلی چیلنجز سے توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہے۔ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن رد الفتنہ سوئم جاری۔ زیارت ہرنائی اور سورب میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران 900 سے زائد دہشت گرد جہنم حاصل۔ سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں دہشت گردوں کے کئی ٹھکانے تباہ۔ ایمونیشن، میگزین، دستی بم، واکی ٹاکی، موٹر سائیکل اور دیگر سامان برآمد۔ محسن نقوی کی وزیرستان میں خارجیوں سے لڑتے ہوئے شہید ہونے والے میجر احسان کے گھر میاں والی آمد۔ وزیر داخلہ کا شہید کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار۔ شہید کے درجات کی بلندی کے لیے فاتح خوانی، بچوں کو دلاسا دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا 12 سے 14 مارچ کو بسنت منانے کا اعلان۔ بیان میں کہا کہ بسنت میں لاہور بھر سے رنگوں، ثقافت اور جشن موسیقی سے جی اٹھے گا۔ یہ جشن عوام کے لیے ہے، عوام آگے بڑھیں اور لاہور کو پھر روشن کریں۔ اوورسیز پاکستانی ان تاریخوں کو محظوظ کرتے ہیں۔ مجھے لاہور اور پاکستان کو آپ کا انتظار رہے گا۔
صوبے ٹاک شوز کی بنیاد پر نہیں آئین کے مطابق بنتے ہیں۔ صوبوں سے متعلق پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی پریس کانفرنس، کہا خالد مقبول اور مصطفیٰ کمال مطالبات پورے نہ ہونے پر اسمبلی سے استعفیٰ دیں۔ عمران خان کی صحت کے حوالے سے نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا۔ پیٹرولیم لیوی، بجلی کے بھاری بلوں اور مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی کا دھرنا تیسرے روز بھی جاری۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا دھرنے کے شرکاء سے خطاب، کہا قیمتوں میں اضافہ واپس نہ لیا گیا تو ہڑتال کی کال دینے کے ساتھ دھرنوں کا دائرہ کار بھی بڑھایا جائے گا۔ کراچی میں بھی احتجاج، گورنر ہاؤس تک جانے والی سڑک عام ٹریفک کے لیے بند۔ لاہور کے علاقے چوہنگ میں گھریلو تنازع پر 5 افراد قتل، 4 افراد کو قتل کرنے والے ملزم نے خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی۔ اہل خانہ کے مطابق عمران شوکت نے گن پوائنٹ پر سمیہ سے شادی کی تھی، اب رخصتی کا مطالبہ کر رہا تھا۔ ہلاک ہونے والوں میں ساس، سسر، بیوی اور برادر نسبتی شامل۔ پولیس نے لاشیں قبضے میں لے کر اسپتال منتقل کر دی۔ لاہور میں فلم سٹار میرا کا گھریلو ملازمہ پر تشدد، اب تک نے واقعے کی فوٹیج حاصل کر لی۔ میرا نے تنخواہ مانگنے پر تھپڑ مارے، سر دیوار کے ساتھ پٹخا۔ تشدد سے ملازمہ یاسمین کے بازو اور کمر میں چوٹیں آئیں۔ کیس میں سندھ حکومت کی ٹیمپرنگ نظر آ رہی ہے۔ ڈاکٹر اسامہ کو اس لیے فارغ کیا تاکہ وہ جواب نہ دے سکے۔ مقتول میر رضا علی کے والد کی میڈیا سے گفتگو، کہا کس کے دباؤ میں صرف تصویروں پر پوسٹ مارٹم رپورٹ بنائی گئی۔ میر رضا علی کے قاتلوں کی عدم گرفتاری پر سٹی کورٹ میں وکلاء کا احتجاج۔ ملزمہ انمول الف پنکی کے خلاف قتل بل سبب کیس کی سماعت، عدالت نے ملزمہ پر فرد جرم عائد، ملزمہ کا صحت جرم سے انکار، عدالت نے استغاثہ کو گواہان کو طلب کر لیا۔ ملزمہ انمول الف پنکی کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا گیا تھا۔ اداکار ساحل لودھی کے خلاف چیک باؤنس ہونے پر کراچی کے شاہ لطیف تھانے میں مقدمہ درج۔ ایف آئی آر کے مطابق ساحل لودھی نے مختلف اوقات میں سرمایہ کاری کی غرض سے 40 لاکھ رقم حاصل کی۔ رقم کی واپسی کے لیے متعدد بار تقاضا کیا گیا، رقم کا چیک باؤنس ہو گیا۔ راولپنڈی اسلام آباد میں دوسرے دن بھی موسلادھار بارش، نشیبی علاقے زیر آب، نالا نئی میں پانی کی سطح بلند۔ مدینہ ٹاؤن میں گھر کی چھت گرنے سے خاوند اور بیوی جان کی بازی ہار گئے، بیٹی زخمی۔ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، پنجاب، خیبر پختونخوا میں بارش کی پیش گوئی، سندھ میں بعض مقامات پر بوندا باری کا امکان۔ امریکہ ایران کے درمیان اسلام آباد مفاہمتی یادداشت میں مذاکرات کے لیے مقررہ 60 روزہ مدت ختم، ایران کا امریکہ پر اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی کا الزام۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ امریکی اقدامات کے باعث مقررہ مدت میں بات چیت شروع نہ ہو سکی، کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان اور قطر کی سفارتی کوششیں جاری۔ امریکہ کا آبِ ہرمز پر مکمل کنٹرول کا دعویٰ، ٹرمپ نے مفاہمتی یادداشت میں توسیع مسترد کر دی۔ امریکی صدر کا تہران سے ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ، کہا کہ امریکہ ایران کے ساتھ ختم ہونے والی مفاہمت کی یادداشت میں توسیع نہیں چاہتا، ایران کو سفید پرچم لہرا دینا چاہیے۔ طالبان کے اقتدار میں واپسی کے 5 سال مکمل ہونے پر کینیڈا، جرمنی، نیدرلینڈ سمیت 24 شہروں میں احتجاجی مظاہرے اور ریلیاں۔ سوئٹزرلینڈ، فن لینڈ، ناروے، آسٹریلیا، سویڈن، اسپین، کینیڈا اور امریکہ میں بھی مظاہرے۔ طالبان کے خلاف نعرے بازی، احتجاجی کیمپ، پٹیشن مہم اور بھوک ہڑتال۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کے دفتر کے سامنے افغان باشندوں کا احتجاج۔ ہاکی ورلڈ کپ میں کل روایتی حریفوں کا ٹاکرا، پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں کل شام 6 بجے مد مقابل آئیں گی۔
اور بزلی برطانیہ میں 7ویں ایف کلاس عالمی چیمپئن شپ 12 رکنی پاکستانی ٹیم نے 4 طلائی 4 چاندی اور 5 کافی کے تمغے جیت لیے۔ عالمی چیمپئن شپ میں 24 ممالک کے 207 لانگ رینج شوٹرز کی شرکت۔